سیرت معصوم کیا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور مقصد شہادت امام حسین اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور یہ ایسی سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ پورا قرآن کریم ہدایت ہے صاحب تقویٰ لوگوں کے لیے۔ قرآن سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا جب تک تقوی کا نور نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، قرآن سے ہدایت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ کنہیں ہوں گی ہدایت؟ کون لوگ حاصل کریں گے؟ جو صاحب تقویٰ ہوں گے۔ کیسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ ایسے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے والے لوگ، صاحب تقویٰ لوگ کی یہ بھی صفت ہے، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو چیزیں غیب ہیں اللہ نے ان پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے تو وہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہی لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ہم جتنا انہیں رزق دیتے ہیں اپنے پسندیدہ مال سے، اپنے محبوب مال سے جسے وہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہی لوگ ایسے ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں کن چیزوں پر؟ بما انزل الیک، ان چیزوں پر اللہ فرما رہا ہے جو تیری طرف نازل ہو۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو چیزیں نازل کی گئی ہیں اللہ کے نبی کی طرف، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا والذین، ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے میرا حبیب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، تیری طرف نازل کی گئی ہیں۔ وما انزل من قبلک، تو فرمایا فقط تمہاری طرف نہیں، جو چیزیں پہلے نازل ہو چکی ہیں کتب، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت کے دن پہ یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ تو یہ ان آیات میں اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، کیا ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں سونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں یا نہیں، قرآن سے ہمیں کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی لگاؤ ہے، قرآن کے احکامات پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں، ہمارے روز مرہ کے جتنا مسائل ہیں آیا قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو یا ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں یا نہیں، کیا اللہ کے پاکیزہ مال سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں، جو کچھ اللہ کے نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، جو اس سے قبل نازل کیا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، آخرت پہ ہمیں یقین ہے یا نہیں، آخرت پہ ایمان ہے یا نہیں۔ اگر یہ سارے اوصاف ہمارے اندر ہیں، ہم ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں قرآن سے، غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو کچھ اللہ کے نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے عمل بھی کرتے ہیں، جو سابقہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا اگر ہمیں یقین ہے، ہمارا عمل کردار ہمیں بتا رہا ہے یقین ہے یا نہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا خود حساب کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پہ ہیں تو اولئک علی ھدی من ربہم ورحمہ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔
اگر یہ صفتیں نہیں ہیں، قرآن سے محبت نہیں ہے، نماز سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، شریعت سے محبت نہیں ہے، ہم اپنی من مانی کر رہے ہیں، ہم خلاف شریعہ کر رہے ہیں، نماز کو ترجیح نہیں دیتے، قرآنی احکام کو ترجیح نہیں دیتے، غیب پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے۔ آج کتنا تمسخرہ کیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں کا، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عقائد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دین و شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ قانون ہے، مذاق نماز کا اڑانے والا ہو، شریعت کے احکام کے مذاق اڑانے والا ہو، یا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے، قرآن کی توہین کرے اور شریعت کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، جس طرح آج کا جو ہو رہا ہے علی اللہ علی اللہ۔ یہ ایسا بد عقیدہ انسان ہے کہ جو قانون دیا ہے، جو قرآن کا تمسخرہ اڑائے، مذاق اڑائے، اور نماز کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، یا علی کو اللہ کہے، قرآن کے واضح آیات اور احادیث کے ذریعے میں ثابت کر سکتا ہوں اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور واضح طور پر وہ مشرک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، قرآن نے کہا ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر شرعی حکومت ہو تو واجب القتل بھی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آیات الہی کے ذریعے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے موضوع کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں۔ یہ کون سی آیات ہیں؟ یہ مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مومنین کے متعلق ہیں۔ آگے 2 آیاتیں آ رہی ہیں کافرین کے متعلق، پھر پورا رکوع آ رہا ہے منافقین کے متعلق۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی اوصاف ہمارے اندر ہیں، کون سی نہیں ہیں، کن اوصاف کے ہم حامل ہیں، خود ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنا حساب خود کر سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا بے شک جنہوں لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا توحید کا، رسالت کا، قرآن کا، قیامت کا، تو فرمایا اے میرا حبیب سواء علیہم، برابر ہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرائیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہی ہے، توحید ہے، احکام ہے، شریعت ہے، اللہ کے نبی کی نبوت ہے، رسالت ہے، یہ قیامت ہے، یہ چیزیں ہیں نا۔ اگر ان کو ڈراؤ تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈراؤ تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے مہر لگا دی ہے، مہر لگی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ خود مہر نہیں لگاتا۔ یاد رکھنا کہ ہمارا مذہب شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے، اللہ خود مہر نہیں لگاتا۔ جب انسان بد عملی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ظلم کے اتنا حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے خود مہر لگ جاتی ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، یہ توبہ نہیں کریں گے، انہیں توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ وعلی سمعہم، کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، سماعت بھی ختم ہو چکی ہے۔ قرآن پڑھو گے تو انگلیاں ڈال کر بھاگ جائیں گے، نماز کی بات کرو گے تو توجہ نہیں دیں گے، مانیں گے نہیں، شریعت کی بات کرو گے تو سنیں گے نہیں، جھوٹ بولو گے تو دنیا اکٹھی ہو جائے گی، شرک کوئی بکنے والا ہوگا تو دنیا اکٹھی ہو جائے گی، بے حیائی ہو تو دنیا اکٹھی ہو جائے گی، بے دینی ہو تو دنیا اکٹھی ہو جائے گی، لیکن حق نہیں سنیں گے۔ کتنا لوگ ہوتے تھے اللہ کے نبی وحی سناتے تھے، کتنا افراد ہوتے تھے، آج ہمارے اندر یہی عادت ہو چکی ہے، فلاں فاسق فاجر کو جب تک نہیں پڑھائیں گے مجمع نہیں آئے گا، دین برباد، دنیا برباد، عزت برباد ہو رہا ہے۔ یہی عقائد کا پتہ نہیں ہے، مشرک بنا کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی چیز آج میں پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنا لوگ ہیں جو مجھے صفات ثبوتیہ سنا سکتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کوئی مجھے جواب دے۔ کتنا لوگ ہیں جو صفات سلبیہ مجھے بیان، عقیدہ توحید کا پتہ نہیں ہے، کہاں سے ملے گا؟
حق نہیں سنتے، حقیقت نہیں سنتے، کوئی آواز بیان کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا، بہت سے لوگ ہیں یہ ان کے کانوں پہ مہر لگ چکی ہے، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، یہ نہیں ہدایت، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کون ہے؟ یہی لوگ۔ فرمایا وَأَوَا عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، آنکھوں کے سامنے پردہ آ چکا ہے، حقیقت نظر نہیں آتی، حقیقت دیکھتے نہیں ہیں، پردہ حائل ہو چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم یہی ہے۔ آگے میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹائم بالکل تھوڑا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ منافقین کے بارے میں پورا رکوع ہے۔ جو بیان کر سکوں گا کر سکوں گا، جو نہیں کر سکوں گا جا کر خود بھی پڑھ لینا، میرے اوپر سارا فرض نہیں ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ترجمہ اردو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، خود کوشش کریں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مومن بن گئے، بڑے مومن ہیں، مومن وباللہ، اللہ پر ایمان ہے، وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمومن، اے میرا حبیب یہ مومن نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں جی، یہ مومن نہیں ہے، یہ کہنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون، مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جی۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہوتی ہے، وہ بولتی رہتی ہے، منافقت مرض ہے۔ اللہ نے کہا کیا، فزادہم اللہ مرض، وہ اللہ اسے اس کی گمراہی کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، وہ ایک مرض ہے۔ منافق بندے کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جن چیزوں کی وجہ سے جھٹلاتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جائے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا نہیں نہیں، یہ کیا ہے، یہ خود فساد پھیلا رہے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہے، ہاں انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا انہیں شعور نہیں ہے فساد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے کیا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، قالوا نؤمن، لوگوں کی طرف ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرف ایمان لیں جو خود بے وقوف ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود بے وقوف ہیں، جو مومنین کو بے وقوف کہے خود بے وقوف ہیں۔ تو فرمایا کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب مومنین میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم مومن بن گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم نے برائی سے توبہ کر لیا، مومن بن گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب پلٹ کر شیاطین کے ٹولے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیاطین کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے پاس کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، انما نحن مستہزئون، تو وہ پوچھتے ہیں یار کل والے دن تو تم ان کے پاس موجود تھے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ شیاطین میں شامل ہیں، مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہے اللہ یستہزئ بہم، تو فرمایا ہم بھی ان سے مذاق کریں گے، اللہ فرما رہے ہم بھی اللہ بھی مذاق کرے گا، یعنی انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ مذاق سے مراد کیا ہے، انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اسی میں گلتاں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے۔ تو یہ آیات منافقین کے متعلق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اللہ فرما رہا ہے منافق کا جہنم سے سب سے نیچے والا حصہ میں منافق ہوگا، سب سے نیچے والا حصے میں منافق، سزا منافقی فی الدرک الاسفل، اس میں تفضیل ہے، اسفل میں کون ہوگا، منافق۔ اسفل کسے کہتے ہیں، جہنم سے نیچے سب سے نیچے والا حصہ، یہ کیا ہے، منافق۔
یہ میں نے آیات مومنین کی اوصاف بیان کی، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کون سی ہے۔ کافرین والے بھی بیان کی، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی صفت نہیں ہے۔ منافقین والی میں نے بیان کی، ہمیں دیکھنا چاہیے 3 قسم کے مومنین کے اوصاف کیا ہیں، کافرین کے اوصاف کیا ہیں، اور منافقین کے اوصاف کیا ہیں۔ ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر ایک چیز کا فقدان ہے جسے دنیا پسند نہیں کرتی، تفسیر قرآن۔ تفسیر قرآن، قرآن کے مفاہیم و معارف کا فقدان ہے، ہماری قوم پسند نہیں کرتی، اور بیان کرنے والے بیان بھی نہیں کرتے، اور جبکہ ان چیزوں کے عقائد بھی سب کچھ اسی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات